جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی ایک ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز تو ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو۔ اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلاً کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے۔ تبھی فرمایا اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو۔ تو اماموں کے جانے کے بعد اگر 4 صفت جن مومنین میں تھی، وہ صاحب حق بنے، وہ حبیب ابن مظاہر بنے، وہ جناب حر بنے، وہ جناب ابو ذر بنے، وہ جناب سلمان بنے۔ ہر امام کے زمانے میں کوئی زرارہ بنا، کوئی کلینی بنا، کوئی شیخ مفید بنا۔ یہ وہی لوگ تھے جو من الخواص تھے، لیکن وہ خواص جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر تاریخ کو اسٹڈی کیا جائے، بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں، کن کو دیکھ کر؟ خواص۔ پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں مثلا جس پارٹی کا صدر ہوتا تھا وہی اپنی پارٹی کی حکومت کو کیا کر دیتا تھا؟ فارغ کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ کون دیتے تھے؟ ان کے خواص دیتے تھے۔ ایک بندہ خرید لیا۔ اب تاریخ سندھ پڑھیں، ان کی حکومتوں کو دیکھیں گے، تالپوروں کی حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اپنے لوگوں نے حکومتوں کو گرایا۔ اب مغلوں کو پڑھ لیں، مختلف تاریخ کو پڑھیں گے، ہمیشہ خواص کو خریدا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص ہے۔ ایک بندہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ گھومے گا، آپ اس پہ کیا کرو گے؟ اعتبار کرو گے نا۔ کوئی امام خمینی کے رائٹ پہ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ والا بندہ ہی مثلاً بگڑ جائے تو قوم تو اس کے پیچھے ہے نا۔ یہی معاملہ امت کے ساتھ ہوا کہ 24 گھنٹہ کچھ لوگ مثلاً امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنین کو دھوکہ دے کر جائیں، کچھ لوگ چھٹے امام کو دھوکہ دیں۔ آپ فرقہ واقفیہ پڑھیں گے، بڑے تعجب میں آ جائیں گے کہ نہ صرف عوام بلکہ امام کا ایک بیٹا جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا، اور ایک امام کا وہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور امام جواد 7 سال کے تھے، بڑے جھک کے اور ادب سے آ کے ملتا تھا۔ کسی نے کہا آپ تو اس کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اس نے کہا ادب عمر کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ادب عہدے اور مقام اور علم کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت خواص کی کہ خواص کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر وہ بصیرت اور آگہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں۔ آپ اتنے فضائل امیر المومنین کے سنتے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگوں نے امیر المومنین کی جنگیں نہیں دیکھی؟ شب ہجرت امیر المومنین کا سونا نہیں دیکھا؟ جتنا مال غنیمت ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیر المومنین کے سلونی کے دعوے نہیں سنے؟ کیا انہوں نے غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا نعرہ نہیں سنا؟ سب سنا، سب کو پتا تھا۔ ایک صاحب بصیرت حق شناس ہونا۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے میں حق کو پہچانتا بھی ہوں، پتا بھی ہے کہ علی حق ہے، پر میں بول نہیں پاتا۔ کہتے ہیں صاحب بصیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جرت بھی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسائل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن چپ رہتے ہیں۔ یہ وہ خواص ہیں جو بصیرت بھی ہے، پہچان بھی سکے ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہوں کہ واقعاً حق کیا ہے۔ پتا بھی ہوتا ہے مثلاً ایک جناب جاہل ہے، لیکن بولنے کی جرت نہیں ہے کہ جناب آپ اس سیٹ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ پتا بھی ہو کہ ملک میں مثلاً ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ دوسری صفت جرت، دوسری صفت صاحب بصیرت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ صاحب جرت بھی ہو، کیونکہ جرت نہیں تو یہ بصیرت کسی کام کی نہیں۔ خواجہ ربیع کی مثال دی، پتا چلا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، جرت نہیں کہ آگے بڑھے امام کا ساتھ دے۔ کتنوں کو پتا تھا کوفے کے اندر کہ امام حسین حق پر ہیں، پتا تھا، خط لکھ کے پتا تھا حسین ابن علی حق پر ہیں۔ عورتوں نے شوہروں کو روک لیا، اپنے بچوں کو روک لیا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، جاؤ گے تو گھر کون سنبھالے گا، جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ جرت نہیں تھی، بیٹھ کے گھروں کے اندر کٹے ہوئے سر آتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، جرت نہیں تھی بولے۔
ابن زیاد چھڑی اٹھا کے لبہائے مبارک امام حسین کے ساتھ توہین کر رہا ہے، لیکن جرت نہیں. لیکن ایک وہ صاحب جرت، صحابی نابینا تھا لیکن بول اٹھا، جرت تھی. عانی بن عروہ صاحب جرت تھا، ابو ذر غفاری صاحب جرت تھا، میثم تمار صاحب جرت تھا. کئی ایسے نبی کے صاحب ملیں گے جو صاحب جرت بھی ہیں. دوسری صفت جرت کا ہونا. تیسری صفت اگر جرت ہے تو اس کی قیمت ادا کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. کئی لوگ ہیں جرت ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے. کون جیل جائے، کون جھیلے، کون کوڑے کھائے، کون کربلا کے میدان میں تیر کھائے، کون اپنی بچیوں کی یتیمی دیکھے، کون اپنا گھر تباہ و برباد کر دے دین خدا کے لیے. ابو ذر غفاری نے قیمت ادا کیا. ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا، در بدری میں جناب ابو ذر اس دنیا سے گئے، جن کی بیٹی سرے راہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کے لیے کفن مانگتی رہی. جرت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. رسول کے بعد جس نے سب سے بڑی جرت کی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. دربار میں جاتی، جرت چاہیے نا کہ آپ وقت کے حاکم کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنا حق مانگیں اور وہ حدیث پیش کریں، آپ رد حدیث میں دلیلیں دیں اور قرآن کی آیتیں دیں. جرت جناب سیدہ. قیمت ادا کی، پہلو توڑا گیا، قیمت ادا کی، جناب محسن شہید ہوئے. ولایت کے لیے نعرے مارنا کوئی بڑی بات ہے، لیکن اس نعرے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس راہ ولایت پہ چلنے کی قیمت کون ادا کرے گا؟ آج ہے جرت کسی حکمران میں کہ امریکہ کے خلاف لفظ بولے، لفظ. لیکن جو بولتے ہیں پھر وہ قیمت ادا کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ جس ملک نے قیمت ادا کی کہ ایران نے قیمت ادا نہیں کی. سائنٹسٹ مارے گئے، جوان مارے گئے، سب مارے گئے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ امریکہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آپ ان کی پالیسیز کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ آج ہے کسی صاحب اقتدار میں یہ جرت کہ ظالم کے خلاف بولے؟ ہاں جرت ہے، ڈرائنگ رومز میں جرت کر لیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے جرت کر لیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پہ کمنٹس مار دیے جرت کر لیتے ہیں. لیکن فزیکل جرت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر جرت کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، بھگتنا پڑے گا. جناب ابو ذر نے نتیجے کو خریدا، جناب سیدہ نے نتیجے کو خریدا. امام حسین کو کیا نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ بیٹیاں ماری جائیں گی، چادریں لوٹی جائیں گی، سر قلم کر دیے جائیں گے، بازاروں میں گھمایا جائے گا. ارے کوئی عام بندہ جو اپنی بیوی کو یا بیٹی کو بازار میں لے جائے بات الگ ہے. وہ سیدانیاں جو کبھی گھر سے نکلے ہی نہ، کہ جناب سیدہ چلیں تو پیچھے بھی کنیزیں، آگے بھی کنیزیں. اتنا پردہ کیوں کا میں نہیں چاہتی کہ میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی کی نگاہ پڑے، کہ رسول یہ کہیں کہ بیٹی یہ نابینا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی کے مشام، کسی نام محرم کے مشام تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے. تو یہ بولے کہ فضا کو یہ سب تابوت بنا دیا جائے کہ میں نہیں چاہتی میرے بدن کے اندام پہ کسی نام محرم کی نگاہ پڑے، اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لایا جائے. جرت کے ساتھ قیمت کو ادا کرنا کہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، بولتا ہر کوئی ہے، لیکن جب قیمت کی بات آتی ہے آدھے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جیل سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کوڑے کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ظلم سہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، 14 سال زندان میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. پہلی صفت صاحب بصیرت، حق کو پہچانے. دوسری صفت صاحب جرت، حق کو پہچانا، حق کے لیے آواز کو بلند کرے. تیسری صفت جب آواز بلند کی ہے تو پھر قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے قیمت ادا کرنے کی تو چھوڑ دو. کئی لوگوں کو پتا ہے کہ اگر واقعہ شیعہ نظریات پہ چلیں گے تو شاید مار بھی دیا جائے. اگر دین و دین کے لیے کام کریں گے. ایک فلمی ایکٹریس تھیں تو ایک پروگرام تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ حجاب کریں؟ اس نے کہا میرا دل کیوں نہیں کرتا حجاب کروں؟ کرتا ہے، لیکن
پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کوئی عورت اگر حجاب کر کے ایکٹنگ کرے گی اسے ڈرامے نہیں ملیں گے. مطلب اسے حق اور باطل کا پتہ ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن ملک کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ڈرامہ نہیں ملے گا. کوئی جوان بول دے ہم ایکٹنگ تو کروں گا کیونکہ ایکٹنگ شرعاً حرام نہیں، ایکٹنگ کروں گا لیکن شرعی قاعدے اور قانون کے اندر، نہ محرم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا مثلا، یا مثلا گانے میں ڈانس نہیں کروں گا، باقی جو سیریز ہیں اس میں ہم ایکٹنگ کریں گے، کوئی ڈرامہ اسے کاسٹ نہیں کرے گا. اس خاتون نے کہا میرا بھی دل کرتا ہے میں حجاب کروں، لیکن ہماری فلم انڈسٹری ایسی ہے اگر میں یہ کروں گی تو مجھے ڈرامہ نہیں ملے گا، اور میں اس قیمت کو برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ میرا گھر اسی سے چلتا ہے. صاحب بصیرت ہے، حق کا پتہ ہے، عمل بھی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتا تھا امام حسین مثلا حق پر ہیں، پتا بھی ہے کہ حسین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن پتا ہے اگر مدد کریں گے تو ابن زیاد چھوڑے گا نہیں، یزید چھوڑے گا نہیں، مار دے گا. امام حسین نے کربلا میں کچھ چیزیں سکھائیں کہ دیکھ حبیب ابن مظاہر کو، اور صاحب بصیرت، صاحب جرت اور قیمت ادا کرنے والا. جب پتا چلا حسین حق پر ہیں فوراً کھڑا ہوا کہ حسین حق پر ہیں، جرت اطاعت کی، جا کے امام کا ساتھ بھی دیا، اور پتا تھا کہ اور اگر ساتھ دو گے تو قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، بیٹا مارا جائے گا، خود مارے جاؤ گے، قیمت بھی ادا کی. چوتھی صفت، ان تینوں پہ انسان عمل نہیں کر سکتا اگر یہ صفت نہ ہو. معصوم فرماتے وہ ہے صفت شجاعت. بہادر اگر بندہ نہ ہو ان تینوں پہ نہیں چل سکتا. اور کبھی سوچا کریں جو اماموں کا بھی چاند ہے، جس کی امامت میں سارے امام فخر کرتے ہیں، وہ امیر المومنین ہے. اور سب سے زیادہ خدا نے امیر المومنین کی جس صفت کو اجاگر کیا وہ صفت شجاعت ہے. شجاع نہ ہوتے تو شب ہجرت بستر رسول پہ نہ سوتے، شجاع نہ ہوتے تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع نہ کرتے. کہتے ہیں جنگ احد کے بعد رسول خدا سے ملنے امیر المومنین، اصحاب کہتے ہیں پورے بدن سے خون بہ رہا تھا کیونکہ ٹوٹی ہوئی تلوار، اتنے زخم لگے امیر المومنین کو، لیکن کہا کہ چہرہ مایوس تھا. رسول نے کہا علی تیرے چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے لیکن میں علی شہید نہیں ہوا. جرت، بہادری، شہادت کی طلب، راہ خدا میں جان کا دینا. اس وقت وہ جہاد اکبر والی حدیث جو رسول نے پڑھی کہ علی یہ جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر اس سے بڑا ہے. کیونکہ جہاد اصغر کے لیے بھی جرت چاہیے، جہاد اکبر کے لیے بھی جرت چاہیے. باہر والے ظالم کے مقابلے کے لیے بھی جرت چاہیے. وہ اندر میں جو گندی عادتیں ہیں اور جو گناہ ہیں اور جو خواہشات نفسانی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی انسان کو جرت چاہیے. جس میں جرت ہو وہ خود کو گناہ سے بھی روکتا ہے، جس میں جرت ہو وہ وقت یزید کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے. اور واقعاً آج اگر جرت دیکھنی ہے تو آپ یمنیوں کی جرت دیکھیے، جرت دیکھنی ہو فلسطین کے ان شہداء کے والدین کی جرت دیکھیے. سلام ہے کہ 4 بچے اپنی گود میں اٹھائے لیکن پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور یہاں 1000 کا نقصان ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ 4 صفات اگر انسان میں نہ پائی جائیں، ایک حق شناس بنے، دوسرا جب حق کو پہچان لیا اس حق کے لیے آواز کو بلند کرے. آج یہ پاکستانی معاشرہ جتنا ڈھیٹ معاشرہ بنا ہوا ہے، کرپشن کو دیکھ رہے ہیں. کیوں آپ کے ملک میں بہتری نہیں آتی؟ کشمیر میں 1 ہفتے میں بہتری آ گئی. ہمارے یہاں 10 گھنٹے لائٹ جائے فرق نہیں، 20 گھنٹے جائے فرق نہیں. سیلاب کے دنوں میں ہم کچھ راشن بانٹنے گئے. یہ تو اس معاشرے میں رہ کے معاشرے کی نب سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعاً معاشرے تباہ و برباد کیوں ہوتے ہیں. ایک تو سیلاب کا کھڑا ہوا پانی، پھر بیچ میں جو سوکھی جگہیں ہیں وہاں پہ جھوپڑیاں بنا کے لوگ رہ رہے ہیں، پھر ان جھوپڑیوں کے اندر اتنے مچھر. لیکن ہم نے دیکھا یہی سیاستدان جب ایک آٹے کا تھیلا ان کو بانٹنے جاتے ہیں یہ لوگ انہی کے پیچھے دوڑ رہے تھے. اور دوسرا میں نے دیکھا اتنے مطمئن ہیں اس جھوپڑی کے اندر، ان مچھروں کے اندر، ان گندگیوں کے اندر. تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا قبلہ یہ پاکستانی بہت صابر لوگ ہیں. میں نے کہا صبر نہیں، یہ ڈھیٹ پن ہے.
خدا صبر کی داد دیتا ہے، ڈھیٹ پن کی مذمت ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ پھر جناب سیدہ صبر کرتی، حق نہیں دیا جا رہا تھا، وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلے، دربار کیوں جا رہی ہیں؟ اصلاً کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عزادار نکلتے ہیں کراچی کے روڈوں پہ، بھائی کانسیپٹ کیا ہے اس چیز کا؟ یہ ٹریننگ دے رہے امیر المؤمنین، ٹریننگ دے رہے امام حسین، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو، قومی ایشوز ہوتے ہیں آواز بلند کرو۔ یہ زبانیں جو اللہ نے دی ہیں یہ بولنے کے لیے دی ہیں، یہ انگلیاں جو اللہ نے دی ہیں لکھنے کے لیے دی ہیں۔ وہ معاشرے کبھی آباد نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بھی اتنا بڑا پروٹیسٹ فلسطین کی حمایت میں نہیں ہوا جتنا انگلینڈ میں ہوا ہے، کیونکہ کم از کم ان کی سوسائٹیز نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی کام برا ہو اس کے خلاف آپ کیا اٹھاؤ؟ آواز اٹھاؤ۔ اب جسے وہ برائی سمجھتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ کئی ایسی برائیاں ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان برائیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن ظلم ان کی سوسائٹی میں ایک برائی ہے، بچہ کشی، کودک کشی، بچوں کو مارنا، خواتین کو مارنا، معاشروں کو تباہ و برباد کرنا، یہ بھی ان سوسائٹیز کی مجبوری تھی ہولوکوسٹ کے بعد۔ اتنا انگریزوں کو ٹرینڈ کیا، اتنا جرمنز کی نسلوں کے اندر گلٹ پیدا کیا کہ آپ نے یہودیوں پہ ہٹلر نے ظلم کیا تھا، لہٰذا ان کو بولا جہاں بھی ظلم آواز اٹھانی ہے۔ آج تک وہ یہودیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں، آج تک وہ ان کو سوری بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نسلوں کو مارا۔ اب لہٰذا ایک صفت بن گئی، کمپیوٹرائزڈ ایک سافٹ ویئر، ایک پروگرامنگ ہو گئی کہ جہاں ظلم ہوگا آواز اٹھانی ہے۔ سارے انگریز نکل آئے، سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں ہوئے، لیکن 22 کروڑ کا ملک ہے۔ آپ ایک بھی پروٹیسٹ دکھائیں جس میں 1 ملین لوگوں نے شرکت کی، کیونکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ظلم کے خلاف بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف اقدام کرنے کی، اس کے خلاف جرأت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دن نکلوں گا تو میری سیلری کا کیا ہوگا، ایک دن نکلوں گا تو میری گھر کیسے چلے گا۔ ایک تو معاشرے کو غربت میں ڈالو کہ بندہ 100 بار سوچے کہ اگر ایک دن میں نے ریڑھی نہیں لگائی میرے گھر والے مر جائیں گے۔ سیم سچویشن 1400 سال پہلے تھی۔ کچھ وہ تھے جو ابو ذر بنے، کچھ وہ تھے جو حر بنے۔ رزق دولت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ سب سے زیادہ اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں انہی بزدلوں کی وجہ سے، جن کو پتا تھا کہ حق کیا ہے، لیکن حق کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرت نہیں تھی۔ اور جرت تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر شجاعت آتی ہے۔ شجاعت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا جو آپ کو کوئی ڈاکٹر پلا دے آپ کے بچے شجاع ہو جائیں۔ سخاوت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا کوئی آپ کو پلا دے آپ سخی ہو جائیں۔ یہ تبھی ملتا ہے جب اہل بیت کی معیت ملتی ہے۔ جتنا معرفت اہل بیت، جتنی محبت علی اور اولاد علی آپ کے وجود میں آئے گی تو اوصاف امیر المؤمنین بھی آپ کے وجود میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔